اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ کوثر کے فضائل اور سورۃ کوثر کے ذریعے کس طرح ہم دشمنوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، نیز سورۃ کوثر کے تمام وظائف اور اس کی برکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا کام کیا تو منافقین ہر عمل میں اپنے ناپاک ارادوں سے آپ کی راہ میں دیوار بننے کی اپنی کوشش میں ناکام ہوتے رہے، لیکن چونکہ ان کا یہ منشور تھا کہ منافقت کے ذریعے ہم نے مسلمانوں کو تکلیف دینی ہے، وہ اپنے من گھڑت طریقوں سے ایسے کاموں میں لگے رہتے۔ اسی طرح ناظرین کرام، انہوں نے اپنے یہ گناہ گار طریقے جو ہے وہ احادیث مقدسہ کے بارے میں بھی استعمال کیے اور اپنے ناپاک عمل کو جاری رکھا، اور ہزاروں من گھڑت اقوال احادیث مبارکہ کی کتابوں میں شامل کر دیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ناظرین کرام ایک منافق عباسی کا ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ علماء بغداد نے خلیفہ وقت کے سامنے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ شخص مذہبی مجلسوں میں جھوٹی احادیث کو سنا کر اہل ایمان کو گمراہ کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس قدر غضبناک ہوئے کہ عباسی خلیفہ نے اس منافق کے لیے انتہائی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے اور پھر سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اپنے مقدمے کا فیصلہ سننے کے بعد وہ شخص ناظرین کرام بہت زور سے ہنسا، اور خلیفہ ہارون رشید نے اس ہنسی کا سبب جب اس سے پوچھا تو وہ منافق کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں تو قتل ہو جاؤں گا، مگر آپ ان 2000 احادیث کا کیا کریں گے جو میں کتابوں میں شامل کر چکا ہوں۔ یہ سن کر عباسی خلیفہ جوش میں آئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور منافق کو مخاطب کر کے بولے، آپ اے کم بخت، تو کچھ بھی کر لے، مگر اسحاق بن راہو اور احمد بن حنبل تیری تراشی ہوئی احادیث کو نکال پھینکیں گے۔ واضح رہے ناظرین کرام کہ حضرت اسحاق بن راہو اور حضرت امام احمد بن حنبل کا شمار عظیم و جلیل محدثین میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر قرآن کریم کی آیات مقدسہ سنتے تو کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ جاتے، پھر انتہائی تنزیہ آمیز لہجے میں کہتے۔ یہ بات میں آپ کے ساتھ عرب کے زمانے کی شیئر کر رہی ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کو دعوت حق دیتے تھے تو وہ لوگ دعوت حق کو سنتے اور بعد میں کہتے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، اور انتہائی طنز آمیز لہجے کے ساتھ باتیں کرتے۔ محمد بن عبداللہ ایک شاعر ہیں، یہ ان کا کلام ہے۔ مشرکین اور منکرین کے اس اعتراض کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا، اگر تمام جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو وہ قرآن کریم کی طرح 10 صورتیں بھی نہیں لا سکیں گے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا، اچھا اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، مگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے ان عرب ادیبوں اور شاعروں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا ناظرین کرام، جو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت زیادہ ناز کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا سمجھتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنا اور لکھنا سکھایا اور ان چیزوں کا علم دیا جن کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا، مگر چونکہ ناظرین کرام انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ایسے ہی ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سمجھایا کہ ایسی کوئی ایک مثال لے آؤ۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا کلام ایک شاعر کا کلام لگتا ہے اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی کاریگری ہے تو تم بھی ایسی ایک کاریگری کر دکھاؤ۔ ناظرین کرام،
یہ واقعہ ایام جاہلیت کا ہے، یعنی اسلام سے پہلے عرب میں جو واقعات ہوتے تھے ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، عرب میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا جو عکاس کے نام سے مشہور تھا۔ اس میلے میں شاہ سواری، تیر اندازی اور کشتی کے مقابلے ہوا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی عرب کے شاعر، ادیب اور مصور اپنی اپنی تخلیقات عمارت کی دیواروں پر آویزاں کر دیتے۔ یہ کس قسم کا مقابلہ ہوتا کہ اگر کوئی دوسرا شاعر یا مصور بہتر تخلیق پیش کرتا تو پچھلی تحقیقات کو ہٹا کر ان کی جگہ اس شاہپارے کو لگا دیا جاتا۔ عکاس کے میلے کو ہم موجودہ آرٹسٹ کونسل کی تصویری نمائش اور لوک میلہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک سال کسی مسلمان خطاط یا کاتب نے سورۃ الکوثر لکھ کر عکاس کے میلے میں دیوار پر آویزاں کر دی۔ عرب کے نام پر ماہرین، ادیب اور شاعر جو بڑی حیرت سے ان قرآنی آیات کو دیکھتے جنہیں وہ محمد بن عبداللہ شاعر کا کلام کہتے۔ معاذ اللہ۔ بعض روایتوں کے مطابق سورۃ کوثر میلہ عکاس میں سال بھر تک آویزاں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو جو چیلنج کیا تھا اس کا عملی مظاہرہ شروع ہو چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام شاعر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، شب و روز آپس میں مشورے کیے جاتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی صورت لائی جائے یا ایسا کوئی کلام لایا جائے۔ جن عربوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا غرور تھا وہ ایک سال تک سورۃ کوثر کا جواب ہی لکھنے سے قاصر رہے اور خود ہی اپنی عبارتوں کو لکھتے اور لکھ کر کاٹتے رہتے۔ قرآن کریم کی ناظرین کرام آیتوں کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے ان کے پاس دلائل موجود نہ تھے۔ آخر ایک سال کی اجتماعی اور انتھک کوششوں کے بعد جو مختصر سی عبارت لکھی گئی وہ یہ تھی، لہٰذا کلام البشر، یعنی یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ سورۃ کوثر کی شان نزول کیا ہے۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ میں ایک طوفان بلا خیز اٹھ کھڑا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ معاذ اللہ، اہل ایمان کو ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں ستایا گیا۔ حق و باطل کی اس کشمکش کے دوران جب لوگ قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو شکست خوردہ سردار یہ کہہ کر اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے لگے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے کہا محمد بن عبداللہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یوں مخاطب ہو کے کہا کہ محمد بن عبداللہ 50 سال سے زیادہ تو ہو چکے ہیں، مشکل سے 10-15 سال اور جئیں گے۔ اولاد نرینہ ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے نہ ان کا کوئی نام لیوا ہوگا اور نہ ہی قبر پر چراغ جلانے والا۔ ناظرین کرام، یہ اس بدبخت کی زبان تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی 50 سال کے ہیں، بمشکل 15 سال 10 سال اور جئیں گے، اور اولاد نرینہ تو چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی نہیں، تو اس لیے ان کو یہ جھوٹی تسلی ملتی کہ لہٰذا ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ یہ جانتے بوجھتے بھول چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر تو آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے، زمینوں پر بھی ہوتا ہے، اور جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے اس کو ذکر کو مٹانے والی کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے، کون سی ایسی طاقت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، مکہ کے دوسرے سردار عاص بن وائل سمیع کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آتا تو وہ انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہتا، محمد بن عبداللہ کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر ہے، استغفر اللہ، یعنی جڑ کٹے ہوئے۔ ابتر عربی زبان میں ناظرین کرام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرزند تھے جو بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل سمیع نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہے، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے، کچھ دن اور انتظار کر لو۔
وہ بھی مر جائیں گے، استغفراللہ ناظرین کرام، اور ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور پھر ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا معاذ اللہ۔ یہ تو ان کا دماغ کا دھوکہ تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم کس بدبختی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منجلے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے اور سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ کا حقیقی چچا، ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا رات کے اندھیرے میں خوشی کے نعرے لگاتا ہوا مشرکین مکہ کے پاس پہنچا اور انتہائی فخری انداز میں چیخ کر بولا، خوشیاں مناؤ کہ آج کی رات محمد لا اولاد ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو مشرکین مکہ اور کفاران قریش کے حلقوں میں خصوصی جشن منایا گیا۔ اہل ایمان اس المناک سانحے پر بہت غم زدہ ہوئے۔ اتفاق سے ناظرین کرام اسی روز سورج گرہن بھی ہوا اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر بعض مومنین کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، اہل دنیا دیکھو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی موت پر آسمان بھی اداس ہے۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر پر، ان کے اسوہ حسنہ پر، کہ دیکھیں اتنی تنگی، اتنی تکلیف کے عالم میں، اتنی آزمائش کے عالم میں بھی اپنے ایمان کو کتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ایسا کرتے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، معصوم الخطا ہیں، یہ آپ اور ہم جیسے کوئی تھوڑی انسان ہیں۔ یہ تو اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین ایگزامپل ہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ فرماتے ہیں، سورج گرہن یا چاند گرہن کا تعلق کسی انسان کی موت اور پیدائش سے نہیں، لہٰذا اے صحابہ ایسی بات نہ کرو۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک یہی دستور ہے کہ لڑکے کے ذریعے سلسلہ نسب ناظرین کرام جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ الفاظ مشرکین کے سنے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ 3 آیات اتاری اور آپ کے قلب کو سکون کے لیے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ کوثر کن کن مسائل میں ہماری مشکل کشائی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص بڑی ہی خواہش رکھتا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی شیطان آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار کو چاہیے کہ شب جمعہ 1000 بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اور 1000 بار درود شریف پڑھے، وہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حسد اور دشمنی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ 90% مسلمانوں کا سب سے بڑا کاروبار ہی یہ ہے، وہ دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اپنے مقابل کو نیچا دکھانے کے لیے انتہائی شرمناک اور گھٹیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ کوثر دشمنوں سے انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حصول اولاد کے لیے بھی سورۃ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص بے اولاد ہو اس سے چاہیے کہ وہ اسلامی مہینے کے پہلے جمعے کو نماز کے بعد 500 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور 3 مہینے تک اس عمل کو جاری رکھے۔ پہلے دن کے علاوہ ناظرین کرام، بعد کی وقت کی پابندی کی ضروری نہیں ہے، وقت کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس کلام کا وسیلہ پیش کرے، انشاءاللہ عز و جل ناظرین کرام بامراد ہوگا۔ چاہے جیسا بھی مسئلہ ہو، میڈیکل رپورٹیں کچھ بھی کہتی ہیں، خالق کائنات اپنی قدرت کے اظہار پر قادر ہے ناظرین کرام۔ اور جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد 700 بار سورۃ کوثر 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اولاد دیں گے بلکہ اولاد زندہ رہے گی، بلکہ خوش نصیب بھی ہو جائے گی۔ ترقی کاروبار کے لیے بھی ناظرین کرام اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی دکان کے اندر گاہک نہ آتا ہو اور دکانداری نہ چلتی ہو تو اس سے چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد تانبا کی پتری پر سورۃ کوثر کو کندہ کروا کے دکان کے اندر دیوار پر آویزہ کرے، پھر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھے کہ گاہک اور خریدار کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے بہت سارے مسائل کا حل انسانوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ فرض چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں ناظرین کرام، اور جب بھی ہم آیت پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے پڑھنے کی چند شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ یہ ہمیشہ فلاح اور بھلائی کی راستے کے لیے پڑھی جائے۔ کسی کے ساتھ دشمنی اگر اس طرح کی ہو کہ آپ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اثر نہیں کرے گی، بلکہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، لہٰذا مظلوم ظالم کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ مال حرام اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مال حرام کما کر یا کسی سے حسد اور بغض رکھ کر اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرما دیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس کلام پر کامل ایمان رکھنا ہوگا، اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہوگا اور حلال روزی کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور جو کچھ ناظرین کرام ہمیں مل رہا ہے اس پر شکر بھی ضروری ہے۔ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ صبر نہیں کرتا، ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ صابرین کے لیے پروردگار نے کتنے ہی درجات اور انعامات رکھے ہیں، انسان کو اس کا ناظرین کرام اندازہ ہی نہیں۔ بے صبر لوگ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے تو بہت دعا مانگی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو کم ظرف اور بے عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیر ہے تو یقیناً یہ تو اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہی نہیں، بلکہ ناظرین کرام اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں بھی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیوب ہے، سمیع البصیر ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ آپ کا کام ہے بس اللہ کی اطاعت کرنا، اور جس بھی وظیفے کو کریں کامل یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نعمت برحق ہے اور یقیناً ذو اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناظرین کرام میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ اگر اس وظیفے کے ذریعے اور اس علم کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکی کے کام کو رہتی دنیا تک جب تک ہماری زندگی ہے آگے پھیلانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے والوں میں لکھ دے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔